مانگا ہے یا پھر کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے؟ ابھی کس وجہ سے مقتل کو سو فرو کرتے؟ مجھے 4 بچے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں، میں قوم کے لیے اپنا خون دینے کو تیار ہوں۔ میں اکیلا ہوں، بڑی ماں باپ کا فیوت ہوں، لیکن میں جانے کو تیار ہوں۔ مجھے کیا دن چاہیے؟ مجھے کو آواز دے، میں سب سے پہلے آنے کا اپنا مزار کی مزار ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی سنت ادا کروں، چاہیے مجھے ہی جانا۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر معصوم حضروال اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اب لگتا ہے کہ روز روز ہونے والا کوئی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی اطلاع تو سب کو ہوتی ہے، خبر تو سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ کل میں ملتان کے اندر تھا، ایک اور اسائنمنٹ کے لیے میں تھا ملتان اور بھاولپور، اور یہ آپ نے جو کلپس دیکھے وہاں پہ ہونے والے ایک تعزیتی جلوس میں کچھ شرکا تھے، ان کے یہ کلپس تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو ان کے اہل تشیع لیڈرز وہاں پہ موجود تھے اس جلوس کے اندر، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا، لیکن میں صرف ان کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو جذبہ لوگوں میں آپ نے دیکھا، یہ انہوں نے اس کو بار بار مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ آگ بھڑکے نہ۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے ان کا امتحان لے لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ہی شاید مر چکی ہے۔ میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر شو بند بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ قوم شاید مر چکی ہے کہ ایک طرف 90 لاشیں لے کے لوگ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ آج بلوچستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے، ہم نے ایک انتہائی اچھا پیکج بلوچستان کے لیے دیا ہے۔ شاید ان کے گھروں میں، ان کے دفاتر میں یہ خبریں نہیں پہنچتی کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور پے در پہ ہو ہی جا رہا ہے۔ اور اب مجھے پتا چلا کہ آج یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے تقریباً سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پچھلے واقعے سے لے کے اور اس واقعے تک عدالتوں نے یا حکومتوں نے، میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایسا کون سا اقدام کیا ہے کہ جس سے یہ تسلی ہو، جس سے یہ تشفی ہو کہ شاید انہوں نے پچھلے ایک ہولناک قیامت کا سدباب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صحیح ڈائریکشن میں قدم لیا ہے۔ میرا نہیں خیال کیسا ہوا ہے، بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ کو صرف ان چیزوں کا آج بتاتا ہوں کہ جو رپورٹ ہوئی ہیں ایز ٹارگٹ کے لیے، یعنی میں ان کا ذکر نہیں کر رہا کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ کس کھاتے میں اس بیچارے کی جان چلی گئی۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ 2012 میں اہل تشیع کے خلاف جو ٹارگٹنگ ہوئی اور جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو جنوری میں 42 افراد، فروری میں 37، مارچ میں 36، اپریل میں 34، مئی میں 24، جون میں 30، جولائی میں 35، اگست میں 42، ستمبر میں 51، اکتوبر میں 28، نومبر میں 80 اور دسمبر میں 63 افراد جو ہیں، یعنی ٹوٹل آپ یہ سمجھیں کہ 502 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو مارا کس نے اور کیوں ہوئے۔ اور یہ وہ تعداد ہے، میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ جن کا کنفرمڈ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے۔ جن کا کنفرم نہیں ہو رہا، میں نے وہ اس میں کلنگز نہیں شامل کی، یا دیگر کلنگز کے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی شاذب کا قتل کیس ہو گیا، میں ان کیسز کو نہیں اس میں شامل کر رہا۔ اگر آپ صوبہ یعنی پروونس وائز اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں 2012 میں، تو سندھ میں 146، بلوچستان میں 156، پنجاب میں 80، گلگت بلتستان میں 99 اور خیبر پختونخوا میں 21 افراد جو ہیں ان کو اس لیے قتل کر دیا گیا اور بے دردی سے
کیونکہ ان کا وہ اہل تشیع. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے یہ لگتا کہ شاید حکومت واقعی سنجیدہ ہے اس کا سدباب کرنے میں تو میں اگلی خبر روک لیتا یا اگلے اعداد و شمار آپ کو نہ بتاتا کہ ابھی تک 2013 کے اندر 2 مہینے نہیں پورے ہوئے اور 200 سے زیادہ اہل تشیع کو قتل کیا جا چکا ہے. 2 مہینے نہیں ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ افراد کو قتل کیا جا چکا ہے, شہید کیا جا چکا ہے. ایک انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ یہ مذہب کو پتہ نہیں ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن آج پروفیسر سید علی حیدر کو جس طرح سے شہید کیا گیا لاہور میں, میں ان کے بیٹے کو جانتا تھا, مرتضی شہید کو, جو 11 سال اور چند مہینے کا تھا بیچارہ. میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, میں اس کو ملا ہوا ہوں, اور میں اس کے متعلق صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی نظر آئی ہے اور اس کو لے گئی اپنے ساتھ, کیونکہ اتنے خوبصورت, اتنا پیارا اور اتنا ذہین بچہ کسی کے بھی ماں باپ کا ہو تو وہ صرف اس کی جوانی کا انتظار کریں گے اور اس کی خوشیوں کا انتظار کریں گے, اور وہی اپنے گھر کا بڑا بچہ تھا اور اسی کو آج بے دردی سے مار دیا گیا. اور کس کو تسلی ہوئی, کس کو فائدہ ہوا اس کو مارنے سے؟ اس نے مرتضی نے کون سی دہشت گردی کی تھی 11.5 سال کی عمر میں, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج بھی سارے ریسٹورنٹس کھلے ہیں, آج بھی تقریبات ہو رہی ہیں, اور آج بھی کئی جگہوں پہ میں نے یعنی شادیانے دیکھے بچتے ہوئے. مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ قوم اب مر چکی ہے. جتنی مرضی لاشیں اس کو دے دو, اس نے اپنا ڈنر, اپنا لنچ, اپنا ہائی ٹی اسکپ نہیں کرنا, اور اس نے اپنے بنائے ہوئے پلانز ان کو مس نہیں کرنا. یہ ایک ہمارا معمول بن گیا ہے اور ہم بے حس ہو گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو قائد ملت جعفریہ تحریک پاکستان جناب علامہ ساجد نقوی صاحب میرے ساتھ ہوں گے, اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں مزید اس پہ کوئی تبصرہ کروں, یا میں قسمیں نہیں کھاتا, میری عادت نہیں ہے قسم کھانے کی, لیکن آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں نے ان سے کیا سوال کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ آ کے میری ساری سکلز ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہوسٹ, ایز این اینکر وہ فیل ہو گئی. مجھے نہیں پتا یہ پروگرام اس کو کس طرح لے کے چلنا آگے, اور میں نے علامہ ساجد نقوی سے کیا سوال کرنا ہے, اور اگر انہوں نے خدا نخواستہ مجھ سے کوئی سوال کر لیا تو میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے. جواب تو ایک دن ہم سب کو دینا پڑے گا کہ ہم سب خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ جو شہید ہوئے وہ تو زندہ ہیں, لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ مرے ہوئے ہیں شاید. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میرے ساتھ ہیں علامہ ساجد نقوی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جس جگہ وہ موجود ہیں بلوچستان میں, وہاں پہ ہمیں ٹیکنیکل پرابلمس ہو رہے تھے اور میں نے اب فون پہ ان سے رابطہ کیا. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, آپ پتہ نہیں میری آواز سن رہے تھے پہلے کہ نہیں انٹرو میں, میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں. میرے پاس تو نہ بولنے کو نہ پوچھنے کو کچھ نہیں رہ گیا. صحیح. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں تعزیت بھی کروں تو کس منہ سے کروں, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میرے پاس الفاظ نہیں. علامہ صاحب آئی ایم سوری. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, کیونکہ میں زیادہ آپ کے زخموں پہ, دیگر تمام بہن بھائیوں کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا ایسے سوالات کر کے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلا اتنا بڑا واقعہ ہوا جہاں راجہ پرویز اشرف بھی آئے, بڑے انہوں نے بلند و بالا دعوے بھی کیے, اور آج یہ آپ دوبارہ بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں یہیں پہ, اور ادھر معصوم لوگ اپنے معصوم پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اتنے ہفتوں میں اس حکومت نے کوئی ایک ایسا قدم اٹھایا جسے ہم سمجھیں
کہ شاید یہ سنجیدہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ اور دلخراش واقعہ ہے. اس سے پہلے جو واقعہ ہوا توقع تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے وعدے کیے تھے، توقع تھی کہ اس سلسلے میں کچھ اقدامات ہوں گے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اقدام بھی نہیں ہوا. بنیادی بات تھی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا، ان کے نیٹ ورک کو توڑا جاتا، تو آج یہ صورتحال دیکھنے میں نہ آتی. لیکن شاید 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا اس سلسلے میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا جس سے یہ کہا جائے کہ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں اور اب اس قسم کا کوئی واقعہ دوسرا رونما نہیں ہوگا. لیکن اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا اور یہ اتنا سنگین تھا، پاکستان کی تاریخ کا المناک واقعہ رونما ہوا. علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں جو بھی کچھ کہوں گا نا اس وقت سچی بات ہے کہ منافقت ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں کھانے بھی چل رہے ہیں، دعوتیں بھی چل رہی ہیں، اور یعنی وہ لوگ خوش و خرم بھی بیٹھے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ہی مر چکی ہے. حکومت تو تھی نہیں، وہ تو شاید بہت پہلے کی مر چکی ہوئی تھی، اور یہ جمہوریت نے ہی ہم سے صحیح انتقام لے لیا. لیکن کیا فوج بلوانا ہی اس کا واحد حل اب رہ گیا آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ ریاست کے شہریوں کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے. ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا آئین کے اندر موجود ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. حکومتوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے بسی کا عالم ہے. میرا سوالیہ نشان ریاست پر ہے، خود پاکستان پر ہے. پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا اس سے مجھے غرض نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے. ایک مدت سے اس ملک کے اندر قتل عام جاری ہے، اور سب سے دلخراش جو نمونہ ہے کوئٹہ میں ہم نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کا واقعہ اور اب کا واقعہ. لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. ریاست نے بھی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، آئین کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اب پھر کس سے گلہ کیا جائے اور کس سے شکوت کیا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر عوام کی اکثریت اس واقعے پہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان بھی ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، ان کی ہمدردیاں بھی ہیں، اور ایک بڑی اکثریت اس وقت روڈوں پہ ہے. ملک کی بہت سی شاہراہیں بلاک ہو چکی ہیں، ریلوے ٹریک بلاک ہو چکا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب تک کوئی نہیں ہے. 3 دن ہو گئے یہاں میں داشوں جہاں میتیں جنازے پڑے ہیں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ ہوں جہاں وہ واقعہ ہوا اور تباہی کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ ہی ہم موجود ہیں. لیکن اس وقت تک کوئی ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا، کوئی ایک ایسا اقدام بھی نہیں کیا گیا جس سے یہ تسلی ہو سکے، اطمینان ہو سکے کہ ٹھیک ہے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور آئندہ اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. علامہ صاحب، ابھی تک تو میں بڑا قائل ہو گیا ہوں آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا اور قائدانہ صلاحیتوں کا، کیونکہ جس طرح سے یعنی آپ لوگوں نے لوگوں کو صبر سے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے، اور وہ کوئی ایسا ناروا یعنی اقدام نہیں کر رہے. بلکہ پچھلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ذکر کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی یعنی اجتماعات ہوئے اور جتنے بھی پروٹیسٹ کیے ان میں ایک بھی گولی نہیں چلی اور کوئی بھی توڑ پھوڑ کا واقعہ نہیں سامنے آیا. بڑی پرامن طریقے سے احتجاج کیا. خود ہزاروال نے جس طرح سے احتجاج کیا، ان کو جتنی عقیدت اور احترام سے سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے. لیکن کتنی دیر تک آپ لوگ اپنے نوجوانوں پہ قابو رکھ پائیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر جہاں
احتجاج کرنا ہے جو شہریوں کا عوام کا حق ہے، وہاں پاکستان کے عوام کو بھی ان کی مشکلات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. وہاں ہم نے قانون کی پابندی بھی ہم نے کرنی ہے. ہم نے گزشتہ جو اس واقعے پہ اقدامات کیے، دھرنے دیے، ملک کے اندر احتجاج کیا، اس میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، قانون کے مطابق اور شرافت مندانہ انداز میں ہم نے احتجاج کیا. اب بھی ہمارے احتجاج کی یہی صورتحال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کا بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں ہوا، کسی مجرم کو گرفتار نہیں ہوا، بلکہ یہاں تو ایک رسم پڑ چکی ہے کہ اب کسی قاتل کو گرفتار نہیں کیا جاتا. گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اکثر تو ڈرامے معلوم ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی مجرم کو تختہ دار پر آج تک لٹکایا گیا. قانون پر جب تک عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ قاتلوں کے، دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور دوبارہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے، جیسے یہاں پہ ہوا کہ پہلے واقعے کے بعد چونکہ کوئی اقدام نہیں ہوا قاتلوں کے خلاف، مجرموں کے خلاف، پھر ان کے حوصلے بلند ہوئے، ان سے زیادہ سنگین واقعہ جو ہے وہ کر دیا.